اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکَانَ مِنَ الْغَاوِینَ۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ اعراف کی 175 نمبر کی آیت ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں ایک کہانی بیان کی ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک شخص تھا جس کا نام بلم بن بعورہ یا بلم بن بعیر بھی لیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا نام بلم بن بعورہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہ شخص قوم عمالقہ میں سے تھا، جو جب قوم جبارین کہلاتی تھی، یعنی بڑے قداور لوگ تھے، بڑے زبردست لوگ تھے۔ ان میں سے کا یہ ایک شخص تھا اور اس کو اسم اعظم حاصل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر اس قوم پر چڑھائی کی، تو جب قوم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر ساتھ لے کر آئے ہیں، تو وہ عمالقہ کی قوم جو تھی بلم بعور کے پاس گئی اور اس سے منت سماجت کی کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کو ناکام و نامراد کر دے، کیونکہ بلم بن بعورہ کو اسم اعظم حاصل تھا۔ اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں اسم اعظم کسے کہتے ہیں۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کے ذریعے سے تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر اس اسم کے صدقے سے مانگا جائے، اس اسم کے وسیلے سے مانگا جائے، تو وہ ناکام نہیں رہنے دیتا، وہ بات کو دعا کو تسلیم کر لیتا ہے۔ جب قوم اس کے پاس گئی، بلم بن بعورہ کے پاس گئی، اسے منت اللہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو، تو بلم بن بعورہ نے کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج ہے، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں ان کے خلاف۔ لیکن قوم نے بہت منتیں کی، اور اس پر جب قوم نے بہت زیادہ منتیں کی تو بلم بن بعورہ نے کہا کہ ٹھہریے، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں استخارہ کر لوں یا اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں۔ اس نے استخارہ کیا تو جس میں اس پر یہ ظاہر ہوا کہ تمہیں دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جب قوم بلم بن بعورہ کے پاس آئی تو بلم بن بعورہ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دعا نہ کرنا، لیکن قوم وہ بہت ہوشیار تھی، انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا سا تحفہ، بہت سا مال و متاع بلم بن بعورہ کو دیا، جو اس نے قبول کر لیا۔ جب اس نے تحفہ قبول کر لیا تو اب وہ بلم بن بعورہ کے سر ہو گئے اور کہنے لگے، منت اللہ بھی کرنے لگے، اسے منتیں بھی کی اور کہا کہ دعا کرو۔ تو بلم بن بعورہ نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بیوی کی بات مانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف دعا کی۔ جب وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا اور دعا کی تو اللہ کی قدرت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر قادر ہوتا ہے، تو وہ جو دعا کرتا وہ بنی اسرائیل کے خلاف کرنا چاہتا تھا، لیکن عمالقہ کے خلاف دعا ہوتی۔ جب عمالقہ نے دیکھا کہ تم تو ہمارے خلاف دعا کر رہے ہو، تمہیں کہا گیا تھا بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرو، تو اس نے کہا کہ میری زبان پر میرا قابو نہیں چلتا، وہ میرے مطابق جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بول سکتی۔ اور اس طرح سے دعا کرنے کے ساتھ ہی بلم بن بعورہ کی زبان جو تھی وہ اس کے لٹک کر اس کے سینے تک پہنچ گئی۔ اب اس نے کہا
کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں دعا تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی قوم کی حسین و جمیل لڑکیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے فوجوں میں، ان کے لشکروں میں بھیج دو، اور ان کو اس بات پر پختہ کر دو کہ جو کچھ بھی وہ کہیں، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہیں، ان کو جواب نہ دیں۔ اس قوم نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے ایسا کیا تو وہ اور لڑکیاں جو تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چلی گئیں، تو وہ سارے لشکر جو گناہ میں مبتلا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی، اور اس طرح سے 70,000 کے قریب وہ بنی اسرائیلی مر گئے۔ یہ واقعہ جو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، اس سے کچھ سبق ملتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اسے پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی اسماء اعظم ہی ہیں، لیکن جیسا کہ ان میں درجہ بدرجہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اور جیسا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے میرے ناموں کے ذریعے سے مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اسے مانگا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں محتاط رہو، کیونکہ سابقہ جتنی بھی امتیں تباہ ہوئی تھیں وہ عورتوں کی وجہ سے ہوئی تھیں، اور اگر وہ بنی اسرائیل کی قوم عورتوں کے معاملے میں اپنے آپ کو روک لیتی تو خدا کا عذاب بھی ان پر نازل نہ ہوتا۔ اور آج بھی اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ غیر مسلم لوگ جو ہیں یہی حربہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ جو اکثر چل جاتا ہے، کیونکہ انسان کی رغبت پائی جاتی ہے۔ جب انسان کی رغبت پائی جاتی ہے تو یہ نسخہ کام کر جاتا ہے۔ ہم کو آج بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں محتاط رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہیں۔ اگر ہم پابند نہ رہے، جیسا کہ نظر آتا ہے کہ کفار تو ایک طرف، ہماری اپنی بچیاں، عورتیں جو اس قدر آزاد ہو رہی ہیں کہ وہ انہی میں سے لگتی ہیں کہ یہ ہماری نہیں ان کی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم میں وہ کمیاں کوتاہیاں نہ آئیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان تباہ حال قوموں کی عادتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ معزز ناظرین سامعین، ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر ہمیں حاصل ہوگی تو ہمارے دنیا و آخرت سنور جائیں گے۔ اسی لیے میں نے یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔